شاہ محمود تو الیکشن ہرانے کے لیے شاہ محمود سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں. 5 ضمنی الیکشن کنزیکٹیولی ہارے تھے. شاہ محمود جا کے بیٹھ جاتے تھے, روتے تھے, منت سماجت کرتے تھے, دستخط کرا کے لے جاتے تھے, امیدوار کا نام لکھے بغیر مجھے اجازت ہے, میں نائب صدر ہوں پارٹی کا. خان صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ اور ان کو امیدوار کتنے ووٹ لیتا تھا. اوکاٹا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور کہاں تک جاری رہا تھا, اپنا منڈی بہاؤالدین تک, کہ جیتنے والے کے ووٹ اگر 60,000 ہوتے تھے, 70,000 ہوتے تھے, تو پی ٹی آئی کے 10 یا 12 یا 14,000 ہوتے تو اپنے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے. تو خان صاحب کو پھر سمجھنا چاہیے, یہ تو ساتھ ساتھ جو رزلٹ آئیں گے وہ تو بڑے غور خوفناک کریں گے ہیں. تو سمجھیں گے نا. سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کوئی لجاجت سے بات کرے اور خوشامد سے بات کرے, بہرحال پی ٹی آئی کی برتری ہے. شروع میں جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں آزاد ارکان کی تعداد زیادہ تھی, اب اس وقت پی ٹی آئی کی زیادہ ہے جی. نون لیگ اس کا کم ہے. لاہور میں آبویسلی نون لیگ جو ہے اس کو ابھی تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں ارون صاحب, آزاد امیدواروں کے 26 جماعت اسلامی کا ایک آدمی جیتا پورے ملک میں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جماعت اسلامی الیکشن کیوں لڑتی ہے. بہرحال کہتے وہ اپنے آپ کو ایک تحریک ہیں, مگر ہے تو سیاسی جماعت ارون صاحب. چلیے, آپ قریشی صاحب کی اتنی بات کر رہے ہیں, قریشی صاحب کو اس بات کے اوپر آپ داد نہیں دیں گے؟ ایک ڈوزیئر انہوں نے بنایا, زبردست قسم کا, اقوام متحدہ میں پیش کیا, بھارت کو بے نقاب کیا. اس پہ تو انہیں دینا ایک طریقہ نکالیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں. میں دے رہی ہوں, میرا اپنا دل چاہتا ہے وہ وزارت خارجہ نے بنایا. قریشی صاحب وزیر خارجہ ضرور ہیں, اب تھوڑا سا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. پریس کانفرنس کی انہوں نے بڑا طریقے سے ہر چیز کو سامنے رکھا. دیکھیے 30,000 آدمی تشدد کا شکار ہوئے ہیں 7 سال میں جی, اور 8,000 گمشدہ افراد ہیں. ان کا کوئی ذکر ہمارا میڈیا نہیں کرتا. ہزاروں مضمون چھپتے ہیں پاکستان میں گمشدہ افراد ہیں, جن میں بہت سے افغانستان میں. صحیح. اور 3,850 خواتین کی عصمت دری کی, 3,850 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں. جو ڈوزیئر بھیجا گیا ہے اس میں ویڈیو فلمیں ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, دوسرے شواہد ہیں. کشمیر کے معاملے میں سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان ہڑپ کر گئے. یعنی پہلے نواز شریف نے انہیں بنایا. یہ سنجیدگی ذرا ملاحظہ کریں. نواز شریف صاحب کہتے تھے جب نواز نصر اللہ خان کو بنایا گیا تھا چیئرمین جی, کہ کوئی جوان آدمی ہونا چاہیے, کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, ان کو کیوں بنایا. واقعہ یہ ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی وفات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بنایا گیا فضل الرحمان, اور فضل الرحمان صاحب کو فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں, ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے, کہ میں جہاد کشمیر کو جہاد نہیں مانتا. جس آدمی نے یہ کہا اس کو کچھ عرصے کے بعد کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. اور جو کچھ انہوں نے کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کے سامنے آیا ہے. ان کا کیا انٹرسٹ تھا کشمیر سے. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے. یہ صحیح تھی بات, افغانستان میں تو ہو رہا تھا اور انہوں نے جیتا بھی, مگر کشمیر کا جہاد میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ان کے مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے کشمیریوں کا, اسی لیے وہ اس جہاد کو. اچھا خیر, انہوں نے اس لیے کہ اس میں وزیر کی مراعات تھیں, اس میں جناب سارا پروٹوکول تھا آپ کے پاس, گھر بھی اور ہر چیز وزیر کی. نواب زادہ نصر اللہ خان کو بھی حاصل تھی, لیکن نواب زادہ نصر اللہ خان نے اس کو کبھی پارٹی ایشو نہیں بننے دیا کہ بھائی وہ ان کا یا اپنی شخصیت کا. وہ ہر پارٹی میں سے ایک آدمی شامل کرتے تھے. ایک آدمی لے لیا پیپلز پارٹی کا, ایک آدمی لے لیا مسلم لیگ کا, ایک آدمی لے لیا جماعت اسلامی. جماعت اسلامی اس وقت بہت متحرک تھی, اور اتنا وہ پریشر بلڈ کرتے تھے جہاں جاتے تھے. وہ دیکھیں وہ تو ایک جہاں دیدہ سیاستدان تھے. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا تو زندگی کا پہلا رومانس ہی کشمیر تھا 1932 میں, جب میرے ایک ینگ آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے نواز نصر اللہ خان صاحب اپنی ڈگری اور عمر کبھی نہیں بتاتے. نہیں مجھے پتہ ہے, خیر ہم نے اس کا تعین کر لیا تھا.
تو وہ 22 برس کے تھے 1932 میں. جی. تو وہ اپنا جہاں جاتے تھے مثلاً انہوں نے ایک دفعہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, کسی کون سا کیپٹل تھا یورپ کے کسی ملک کا, اچھا, تو انہوں نے کہا ایٹم بم ہم نے روز قیامت کے لیے نہیں بنایا ہے. وہ تو ایک بڑا پریشر بلڈ. پھر یہ بات کرنے کا ان کا سلیقہ تھا, وہ دلائل مرتب کرتے تھے. اور بڑی دلچسپ بات ہے, نواب نصر اللہ خان صاحب کاغذ پر نوٹس نہیں لکھتے. تو پھر ہارون صاحب میموری ان کی اتنی اچھی تھی اس عمر میں بھی, ایسا برمحل وہ شعر پڑھتے تھے, تمام چیزیں وہ اپنے ذہن میں ترتیب سے یاد رکھتے تھے. اور وہ یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ وہ کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, برطانیہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, فرانس میں کر رہے ہیں, دنیا کے کس ملک میں ہیں, کس ملک میں, مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں. اس کے لحاظ سے وہ بہت تشکیل کرتے تھے. دا لاسٹ گریٹ پولیٹیشین, ان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا, ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا. اور جن کو لگایا انہوں نے کیا کیا؟ اور اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے, نام بتائیے. گنڈا پور صاحب. اب ایسا آدمی ہے کہ میں نے ذہن پہ ابھی زور دینے کی کوشش کی, مجھے یاد نہیں ہے. پہلے بنایا اس کو جی فخر امام صاحب کو, جی, پھر فخر امام صاحب کے بارے میں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ویسے کہتے ہیں بوڑھے آدمی ہیں. بوڑھے تو ٹریکٹر چلوانے بوڑھے آدمی سے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو ان کی عمر کیا تھی؟ وہی تھی جو فخر امام کی ہے. اور وہ ٹی بی کے مریض تھے. امام کو تو ایسا کوئی نہیں ہے, بات کرنی ہوتی ہے. اور فخر امام ان لوگوں میں سے ہیں اگین جو اپنے نوٹس بناتے ہیں, جو ترتیب کے ساتھ بات کرتے ہیں, جن کی بات کو سنجیدگی اور متانت سے لیا. شہریار آفریدی صاحب کو نہیں آپ سنجیدگی سے لیتے؟ کوئی لینا چاہے تو لے لے, میں کسی کو روک تو نہیں سکتا. میں آپ سے بات سوال یہ کر رہی ہوں ہے سر, کشمیر پہ کسی کا دل نہیں دکھتا. 3850 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے, 2 برس سے کرفیو نافذ ہے. اس کو تو جو انہوں نے کیا زرداری صاحب نے, اور اس کو فضل الرحمان کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. اس کا مطلب ہے کشمیر سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کشمیر عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نے کیا کیا جی, کشمیر کے سفیر نے, وہ کہتے ہیں میں نے وہاں بات کی جہاں پہ یہ لوگ بات نہیں کرتے تھے, میں سلامتی کونسل میں چلا گیا, وہاں بات جناب ہوئی. والا صرف ایک طریقہ ہے, پبلک اوپینین کو متاثر کیا جائے. کتنے خط لکھے گئے امریکی اخبارات کو, کتنے آرٹیکل لکھے گئے, کتنے امریکی, برطانوی, فرانسیسی اخبار نویسوں کو یہاں, اٹلی کے اخبار نویسوں کو یہاں مدعو کیا گیا. کتنے لوگوں کو, کیا کوئی سیل ہے وزارت اطلاعات میں؟ اگر آپ, میں نے اس وقت کہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا جی, آئین میں تبدیلی کر کے اور کشمیر میں کرفیو ہی لگا دیا گیا تھا, کہ اگر آپ 6 ہفتے کا ایک کورس کرائیں یا 12 ہفتے کا کرائیں, 300-400 آدمی ٹرینڈ کریں, ڈاکومنٹس بنائیں, ان کو بریف کریں, 300-400-500 آدمی تھے. اوورسیز پاکستانیز لٹریچر کے لیے فون کرتے تھے کہ ہمیں کوئی لٹریچر دیں. آپ اوورسیز پاکستانیز کو متحرک کرتے, امبیسیز کو, ہماری وزارت خارجہ میں بہت سے لائق آدمی ہیں, ان سے کام لیتے, مگر کسی نے کچھ نہیں کیا. بریک کی طرف چلتے ہیں. درد دل ہی نہیں ہے, کام کیا ہے وہ.